اپنے اصول پہ عمل کر. کہتا جی ہاں آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، پوری زندگی عمل کیا، مجھے اس پہ عمل کرنے سے نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے. امام کلمہ پڑھاتے ہیں. مولا اس کو کہتے ہیں اب آ جا، میں تجھے اپنی شاگردی میں لینا چاہتا ہوں. اسے اپنا شاگرد بناتے ہیں، عقائد، احکام، اخلاق، ہر چیز اسے سکھاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد امام کی خدمت میں آتا ہے، اب ایمان مضبوط ہو چکا ہے. کہتا مولا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی. کہا کون سی چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میرے پاس کرامت تھی، جو جاننا چاہتا تھا مجھے پتا چل جاتا تھا، لیکن اللہ جانے جب سے کلمہ پڑھا ہے ساری کرامتیں ہی چلی گئی. اب کوئی پوچھتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے مجھے پتا نہیں چلتا، آپ کی جیب میں کیا ہے مجھے پتا نہیں چلتا. امام فرماتے ہیں کیونکہ جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کافر تھا، لیکن تو نے ایک ایسے اصول پہ عمل کیا تھا جو اسلام کا اصول تھا، جو دین کا اصول تھا. اب اللہ کو اجر دینا تھا، اللہ کو ثواب دینا تھا، اللہ کو جزا دینی تھی. خدا عادل ہے لہذا آخرت میں تو نہیں دے سکتا تھا کیونکہ تو کافر تھا. اللہ نے تجھے جزا دنیا میں دے دی تھی، لیکن اب تو علی والا بن گیا ہے. دنیا کی جزا لا محدود ہوتی ہے، آخرت کی جزا لا محدود ہوتی ہے. اللہ نے تیری جزا کو آخرت میں لا محدود کر کے تیرے لیے رکھ دیا ہے. تجھے ساری جزائیں آخرت میں ملیں گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ یہاں پہ تکلیفیں کیوں ہیں، عزیزو یہ تکلیفیں جھیلنے کے بعد آخرت میں انسان کو اس کی جزا ملتی ہے، وہ ابدی ہے. مولا فرماتے ہیں بوڑھے سے پوچھو تیری زندگی کیسے گزری، بوڑھا بھی کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. مولا فرماتی یہ زندگی رعا ہے، دھول ہے، خواب کی طرح گزر جاتی ہے. کیوں دنیا کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں اے جوانوں، اے بزرگوں، قبرستان میں جایا کرو، جا کر دیکھا کرو جو تیرا ہم عمر تھا وہ بھی قبر کے نیچے سویا ہوا ہے، جو تجھ سے عمر میں بڑا تھا وہ بھی قبر کے نیچے ہے، جو تجھ سے چھوٹا تھا وہ بھی قبر کے نیچے ہے، جو تجھ سے صحت میں اچھا تھا وہ بھی قبر کے نیچے ہے. اے مومن یہ موت آتے ہوئے پتہ نہیں بتاتی. اب تو زندہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کر. جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں اللہ کی دربار میں جا کر توبہ مانگ لے، اللہ کی دربار میں جا کر معافی مانگ لے. مولا علی فرماتے ہیں اپنی روح کو اتنا بلند کر کہ جب تجھے مٹی کے منوں کے نیچے ڈالا جائے تیری روح کے اندر اتنی طاقت ہو کہ ان مٹی کے منوں کا وزن برداشت کر کے قبر سے نکل کر حسین ابن علی کی زیارت کو جا سکے، قبر حسین تک جا سکے. مرنے کے بعد اپنی روح کو گرفتار نہ کریے. مولا فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ تب غفلت کی نیند سے اٹھیں گے جب ان کی نگاہیں ملک الموت پہ پڑیں گی. اور یہ آتے ہوئے پتہ نہیں بتاتا کب انسان کی موت آ جائے. کربلا کا میدان ایک ایسی درسگاہ ہے، نماز آپ سب پڑھتے ہیں لیکن کبھی نماز کے لیے سوچا نہیں. مولا فرماتے ہیں دین ہوا تسلیم، دین تسلیم کو کہتے ہیں. مکمل خود کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دو. تیری آنکھیں، تیرے کان، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرا ہر عضو مکمل تسلیماً اللہ کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر. کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بولنا مباح ہے، حرام نہیں ہے، چلنا پھرنا سب کچھ انسان کو اجازت ہے. لیکن جب نماز کے دائرے میں جاتا ہے اب کھا نہیں سکتا، اب پی نہیں سکتا، اب دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا، اب بات نہیں کر سکتا. خدا نماز میں کیا درس دے رہا ہے؟ اے مومن، اے مسلمان، جب تو نماز میں آتا ہے میں تجھے ٹریننگ دے رہا ہوں کہ اپنے ساتوں اعضاء کو میرا مطیع بنا. تیری آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، جب میں کہوں تو ہاتھوں کو اٹھا، جب میں کہوں تو رکوع میں جا، جب میں کہوں تو سجدے میں جا. مولا فرماتے اپنی زندگی میں اس طرح بن، آنکھیں وہاں اٹھا جہاں خدا کہے، قدموں کو وہاں بڑھا جہاں خدا کہے. اور کربلا کے شہیدوں نے کیا درس دیا؟ یہ